کسی سے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، یا اپنے پیر سے، یا کسی رہبر سے اس کو پوچھ بیٹھتے ہیں، تو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا، یا اس کو پوچھنے کا، اس کو معلوم کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھیے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ خواب بیان ہی نہ کرو. اس لیے آپ نے کسی ایسے ویسے کے سامنے خواب بیان کر دیا اور اس نے الٹی سیدھی تعبیر کر دی تو وہ خواب کے شکار آپ ہو جائیں گے. ویسے خواب بیان کرنے کے آداب یہ ہیں کہ جب سورج ڈھل رہا ہو، نصف النہار کے نیچے جا رہا ہو، تو اس وقت خواب بیان ہی نہ کریں کسی سے. اور کب بیان کریں؟ جب خوب نصف النہار کی طرف جا رہا، چڑھ رہا ہو، چڑھتا سورج، اگتا ہوا سورج، چڑھ رہا بیان کریں. یعنی یہ تو ایک وہ ہے اس کے آداب میں سے. مگر مصلحت یہ ہے کہ آپ خواب بالکل نہ بیان کریں، اس لیے کہ اب علامہ ابن سیرین نہیں ہے جو صحیح تعبیر دیں، اب اس دور کے معبرین نہیں ہے، حضرت مولائے کائنات کے شاگرد ہیں. تو الٹی پلٹی بات کر دیں گے اور اس سے آپ پریشان ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں تو یہ دیکھیں، اپنے طور پر سوچیں گے کہ آپ کو خواب دیکھ کر کوئی خوف تو نہیں ہوا، ایسا خواب جس سے آپ خوف زدہ ہو گئے، ظاہر ہی. اور ایک ایسا خواب ہوگا جس سے آپ خوش ہوں گے، ارے بہت اچھا خواب دیکھا، بہت اچھا. آپ اور ایک اچھا ایسا خواب ہوگا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا، بھول جائیں گے. تو اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں، تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو دہشت، خوف پیدا ہوتے، تو جب آنکھ کھلے تو آپ توبہ و استغفار کریں، آپ خیر و خیرات کریں اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کسی سے کچھ بیان نہ کریں. اور ایسا خواب اگر دیکھیں کہ جس میں آپ خوش ہو رہے، بہت اچھا خواب دیکھا، بہت اچھا خواب دیکھا، تو ایسے وقت میں آپ اس وقت بھی آپ استغفار بھی کریں، اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، خوشی میں صدقہ بھی کریں. تو ایسا آپ کریں گے تو ایسے خواب، برے خواب کا کوئی برا اثر آپ پر نہیں پڑے گا اور اچھے خواب سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا. آپ کو پھل کھانے سے مطلب ہے، پھلوں، بس پھلوں کو شمار کرنے سے مطلب نہیں ہے. اور خواب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، وقت بھی کچھ اس کا بھی عالم ہو، موقع محل کا بھی عالم ہو. حضرت ابن سیرین ہی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، حضور آج ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت نے کہا جاؤ باہر نکل جاؤ، آگ لگنے والی. وہ باہر نکل گیا، واقعی آگ لگ گئی. ایسا ہی دوسرا شخص آیا کچھ دن کے بعد، حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے چارپائی کے نیچے آگ چل رہی ہے. تو حضرت کہتے ہیں جا کر کھودو، وہاں سونا ہے. ہو گیا، واقعی وہاں خزانہ مل گیا. خواب ایک ہی ہے، مگر یہ فیصلہ ایک سے کہنے کہ خزانہ اور ایک سے کہ جاؤ آگ لگ رہی. قصہ یہ تھا کہ جہاں
آگ لگنے کی بات کی تھی، اس نے سوال کیا تھا گرمی میں، اور خزانہ والے نے سوال کیا تھا جاڑے میں. تو گرمی میں آگ زحمت ہے، جاڑے میں آگ رحمت ہے. تعبیر کا فرق ہو گیا. تو اتنے علم والے ہم لوگ نہیں ہیں جتنی نازک نازک باتوں پر خیال رکھیں. بس تم خوب اپنے خواب کو چھپا لو، سمجھو کہ خدا کا ایک راز ہے جس کو ہم نے چھپا لیا. اس چھپانے سے فائدہ ہوگا کہ تم اس قابل ہوگے کہ خدا کے اسرار تم پر نازل کیے جائیں تو اس کے بھی محرم بن جاؤ. اور یہ جن کا پیٹ ہلکا ہوتا کہتے ہیں چوہا کود رہا ہے جلدی سے بیان کرنے کا، وہ کچھ فائدہ پھر نہیں اٹھا پاتے. ایک ہمارے ہی نانا جان کا واقعہ، حضرت مولانا احمد اشرف علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا. حضرت اشرفی میاں جو ان کے والد بزرگوار تھے وہ باحیات تھے. ہمارے یہاں پہلے اس بات کا رواج تھا کہ ایک شخص 40 دن تک مزار کی نگرانی کرتا تھا، وہاں رہتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو بہت قریبی گھر کے اندر رہتے تھے انہیں کو مقرر کر دیا جاتا. تو جب نانا یہاں علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو ہی گھر پر ایک خادم رہتے تھے، وہ راضی ہوئے ہم رہیں گے حضرت وہاں پر مزار کے پاس، ہم رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک رات اس دیکھتا کیا ہے، اس کی آنکھ کھل گئی رات میں، تو دیکھتا کہ حضرت کا مزار شق ہو گیا. وہ بہت حیران و ششدر. حضرت اس میں بہت ہی شاہانہ لباس پہنے ہوئے نکل رہے ہیں. اور ارے حضرت آپ تو مر گئے تھے، یہ کیا؟ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کچھ خاموش. نہیں حضرت آپ بتائیے. وہ جا کے پیر پکڑ لیتا، کہا کہ دیکھو حضرت مخدوم کے آستانے پر ہم وہاں حاضری دے رہے ہیں، جا رہے ہیں اوپر، اور یہاں اس علاقے کے سارے اولیاء کرام حاضر ہوں گے. اور یہ سب مل کر کے اجمیر جائیں گے، اجمیر شریف. وہاں خواجہ صاحب کی قیادت میں سب کو خواجہ صاحب لے کر بغداد جائیں گے، سبحان اللہ. اور پھر وہاں سے غوث پاک سب کو لے کے مدینے جائیں گے. اس طرح سارے اولیاء روئے زمین وہاں پہنچیں گے اور فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہا یہ ہم لوگوں کا روز کا معمول ہے. اب یہ تو تم کسی سے بتانا نہیں، حضرت نے تاکید کی تھی تم کسی سے بتانا نہیں بتاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا. خیر پھر اس کی بات، اس کی آنکھ لگ گئی، جب کھلی تو مزار ویسے ہی، کوئی خاص فرق نہیں، مگر اس کے پیٹ میں بتانے والا جذبہ. تو سوچتا یہ ہے کہ حضرت نے کہا بتانا نہیں تو ان کے باپ کو بتانے سے کیا، اور وہ کچھ باپ کو بتانے میں کیا حرج ہے. تو جا کہتے اشرفی میاں سے اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا. تو کہتے بابو جب تم کو روکا تھا کہ مت بتانا تو مجھے کیوں بتا، اب چونک گیا ہو، چونک گیا. تم نہ بتاتے تو ایسی چیزیں بار بار دیکھتے. اب ختم ہو گیا کچھ سب، اب میں بھی اب اسی جگہ جانے کی تیاری کر رہا ہوں. تو معلوم ہے کہ یہ راز کو سنبھالنے والا نہیں تھا، اگڑ گیا.
تو سب سے اچھی بات ہے کون سا خواب کا کیا اثر ہو، اس کے کیا نتیجے ہوں، اس کو ہضم کر جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ۔ اچھا ہو تو یہ کرو، ڈرانے والا ہو تو یہ کرو، بھول جاؤ تو بھول ہی جاؤ۔ اس لیے کہ صحیح تعبیر دینے والے اب نہیں ہیں، عالم تقی پرہیزگار، مگر وہ بھی اتنی باریکی تک ذہن پہنچ جائے جیسے جدھر ابن سیرین کا ذہن پہنچ جائے علیہ رحمت و رضوان، تو ایسا اب کوئی ہے نہیں۔